گفتگو کے آداب. گفتگو انسان کی پہچان ہے. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. رب العزت کا فرمان ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی, اس نے پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. تو گفتگو رب کی بہت بڑی نعمت ہے. بولنا یہ انسان کا اعزاز ہے. اللہ نے اسے واضح طور پر بولنا سکھایا. اس لیے لازم ہے کہ اس معاملے میں آداب کا خیال رکھا جائے. ہر ایک چیز جو دل میں آ جائے اس کا بولنا مناسب نہیں ہے. گفتگو کے دوران انسان کو کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات ہے بات چیت میں حسن خلق اپنانا چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے بلا شبہ مومن اپنے حسن خلق یعنی عمدہ عادات کی بنا پر روزہ دار شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 4798 نمبر پر. دوسری اہم بات ہے بیہودہ گوئی سے بچنا چاہیے. حضرت ابو سالبہ خوشنی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے, اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں زیادہ دور بد اخلاق بیہودہ گو پھیلا کر لمبی بات کرنے والے جبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والے ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے 17895 نمبر پہ. تو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ گفتگو کے دوران حسن خلق اپنانا چاہیے, اور دوسری بات ہے بیہودہ گوئی سے بچنا چاہیے. بری بات نہیں کرنی, ایسی بات جو کسی کی دل شکنی کر دے. اور پھر گفتگو کے دوران منہ کھول کر ہنسنا اور بے تکلف بولنا, لمبی باتیں پھیلا پھیلا کر کرنا, یہ ناپسندیدہ امور میں سے. اب جانتے ہیں جس وقت کوئی گفتگو کرے لمبی بات کرے انسان تھک جاتا ہے. کئی لوگ ایسی بات کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوئی تھی, اب ختم کب ہوگی. نہ شروع کا پتہ چلتا ہے نہ ختم ہونے کا. وہ اپنی ساری تنہائی کی بھڑاس آ کے ان لوگوں پہ نکال دیتے ہیں جو تنہائی چاہتے ہیں. یعنی دوسروں کے مقابلے میں انہیں بھی تنہائی کی کبھی ضرورت ہو سکتی. تو جب گفتگو کریں گفتگو سے بوجھ کسی کے کندھے پہ نہ لاد دیں. اتنی لمبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح تیسری اہم بات ہے گفتگو صاف اور واضح ہونی چاہیے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے 4839 نمبر پہ. چوتھی بات ہے برتاؤ میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ نیک خلقی کے ساتھ پیش آؤ. جامع ترمذی کی روایت ہے 1987. تو برتاؤ میں بھی نرمی, گفتگو صاف اور واضح ہو, بیہودہ گوئی سے بچنا چاہیے, حسن خلق اپنانا چاہیے. پانچویں بات ہے بات کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ میری بات میں اللہ کی رضامندی شامل ہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے, اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا. اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. بخاری کی روایت ہے 6478 نمبر پر. چھٹی بات ہے خندہ پیشانی اور خوش روی اختیار کرنی چاہیے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو, اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی خوش روئی سے ملے. مسلم کی روایت ہے 6690, بخاری کی روایت ہے 6023. اچھا یہ بتائیے کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو خندہ پیشانی یعنی کھلے دل کے ساتھ انسان ملے تو انسان کا چہرہ ویلکم کرنے کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے. ساتویں بات یہ کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے. حضرت ابو امامہ سے مروی ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک مکان کا ذمہ دار ہوں جو کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ شخص حق پر ہو.
اور میں اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں جنت کے درمیان میں ایک مکان کا جو کہ جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ دل لگی یا جھوٹ موٹ اور مذاق سے ہو. میں ذمہ دار ہوں جنت کی بلندی میں ایک مکان کا اس کے لیے جس کے اخلاق عمدہ ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے 4800، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی عمدگی اور سچائی پر قائم رہنا اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے کا چھوڑ دینا، یہ اخلاق کی بھی ضرورت ہے اور آداب کا خیال رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو گفتگو کے حوالے سے ہم نے چند باتیں دیکھی ہیں. اصل چیز ہے عمل، کیونکہ گفتگو کی جانے والی چیز ہے، صرف پڑھنے والی چیز نہیں ہے. تو گفتگو کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اور گفتگو میں دل شکنی کی باتیں نہ ہوں. دل شکنی کی باتیں میرا خیال ہے یہ اتنی طویل فہرست ہے ہر ایک کے پاس دل شکنی کی باتوں کی، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں. مثلا ایک خاتون کسی خاتون کے پاس گئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ خاتون نے آ کے کہا کہ میرے حالات بہت زیادہ مالی خراب ہیں اور آپ میری مدد کر دیجئے. تو خاتون کے دل میں بہت ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کے ہیلپ کر دی. وہ خاتون ابھی بیٹھی تھی تو جس خاتون نے ہیلپ کی تھی وہ بیٹھ کے اپنا پڑھنے لگ گئی. اب جب وہ پڑھ رہی تھیں تو دوسری خاتون کہتی ہیں کہ آپ لوگ ویسے تو یعنی نیکی کی کتابیں پڑھتے، اچھی باتیں پڑھتے ہیں، اور یوں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نیکیاں کیسے کرتے ہیں. اب یہ یعنی یہ اللہ کی خاطر بات پی جا سکتی، برداشت کی جا سکتی، ورنہ جس کسی نے دوسرے کی مدد کے لیے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ نکال کر دی ہو، اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو برداشت کرنا کہ میں نے تو یعنی حسن سلوک کرنے کی کوشش کی اور دوسرے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا. یعنی اس کے ساتھ کیا اس نے معاملہ کیا گیا، وہ تانوں پہ تانے دیتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو گفتگو کا سلیقہ اسی طرح سے، مثلا کوئی شخص انتہائی دور کا سفر کر کے آیا اور ملاقات کے لیے آیا ہے، اس کی آمد پر بڑھ کے آگے ریسیو کرتے ہیں، گلے سے بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آج آپ کیسے بھول گئے. اب آپ دیکھیے آنے والا کیا سوچے گا کہ واقعی بھولے ہی رہتے تو اچھا تھا. اور پھر یہ ہے کہ یعنی مستقل کافی منٹس تک یہ کراس ٹاک ہوتی رہتی، ادھر سے ادھر سے ادھر، یعنی ملے تھے محبت کے لیے، اور اس بات کی جواب دہی مہمان کے لیے مشکل ہو جاتی کہ میں آیا کیوں، اور گھر والے اپنی محبت میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو گفتگو میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں گفتگو کے آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.